الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منبه القلوب نبه قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں سے کچھ ٹاپکس اور عنوانات کو شروع کرنے
کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ کچھ خاص باتیں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے حوالے سے بیان ہو چکی۔ آج کے جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو انعامات اور نوازشات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک چیز جسے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اس کی ایک مختصر اور چھوٹی سی جھلک آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کیسا عطا فرمایا، اور پھر اس حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیارے پیغمبر کی ذات اقدس تک محدود رکھا۔ اس جیسا کمال اور اس جیسا حسن اور پیارے پیغمبر جیسا جمال نہ پہلے کسی کو عطا ہوا اور نہ قیامت تک دوبارہ کسی کو عطا ہوگا۔ تو اس حوالے سے قرآن مقدس کی اس سورت کی چند آیات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ جو سورت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ اور بیان ہی نہیں کیا۔ جیسے کہ سورہ اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے خاص ہے، اس میں صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الضحیٰ یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ خاص ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مسئلہ کوئی اور حکم کچھ بھی بیان نہیں فرمایا۔ اس کا شان نزول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات انتہائی کٹھن اور مشکل سے مشکل ترین، اور دشمن بھی وہ کہ جن کی دشمنی دن بدن گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی، اور بجائے ماننے کے ہر وقت ان کا اس بات پر محنت جد و جہد اور کوشش ہوتی کہ ہمیں کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکیں۔ تو اسی کوشش کو پورا کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے کچھ لوگ مل کے مدینہ شریف کے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے بات کی کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات اور ایسی باتیں بتائیں کہ ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور وہ لاجواب ہو جائے۔ مدینہ کے یہودی علماء نے مشرکین مکہ کے ان سرکردہ لوگوں کو 3 سوال بتائے، اور ساتھ میں یہ بات بھی کی کہ اگر وہ پیغمبر ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے تب بھی، یا اگر تینوں کے جواب نہ دے
تب بھی ان دونوں صورتوں کے اندر وہ پیغمبر جھوٹا ہوگا نعوذ باللہ۔ اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دے تب بھی جھوٹا، اور اگر تینوں کے جواب نہ دے تب بھی جھوٹا ہوگا۔ اگر دو سوالوں کے جواب دے دے اور تیسرے کا جواب نہ دے تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اپنے کئی بڑے پھولے نہ سمائے اور خوشی خوشی واپس مکہ میں آئے، اور مشرکین مکہ نے ایک وفد تیار کیا اپنے سرکردہ لوگوں کا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان 3 سوالوں کے جواب پوچھو۔ اور وہ 3 سوال کون سے تھے؟ ان میں سے ایک کہ ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اپنا شہر چھوڑ کے ایک غار میں آ کے چھپ گئے تھے، وہ جو اصحاب کہف والے، سو ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ بتائیں۔ اور دوسرا سوال کہ وہ کون سا آدمی اور کون سا بادشاہ تھا کہ جس نے مشرق اور مغرب کا تمام روئے زمین کا سفر کیا، اس کے بارے میں بتائیں، یعنی ذوالقرنین بادشاہ کے۔ اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ 3 سوال لے کر یہ وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے چونکہ جو جواب دینا تھا وہ وحی الہی سے دینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا فرمایا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ اگلے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، اور جب 15 دن گزرے تو پھر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے معاشرے کے اندر ایک ایسا واویلا اور اس قسم کا پروپیگنڈا چلایا کہ دیکھو جناب، اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو ہمارے سوالوں کے جواب دیتا۔ آج 15 دن گزر گئے، کسی ایک سوال کا جواب نہیں آیا، تو مطلب ہے کہ اس سے دور ہو جاؤ، نعوذ باللہ یہ سچا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام انتہائی پریشانی کی حالت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے 15 دنوں کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الکہف بھی نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 2 سوالوں کا جواب دیا، اصحاب کہف اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، اور تیسرے سوال کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، فرما دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، وہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ جب رب کا حکم ہے سو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن ساتھ میں اپنے پیغمبر کے لیے احکامات بھی نازل فرمائے، وہ احکامات سنے، اور تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ بھی ساتھ میں نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، آپ اس بارے میں خاص خیال رکھیں کہ کسی بھی کام کی غرض سے اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ کام میں کل کروں گا تو اس کے ساتھ یہ لازمی فرمائیں اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کل تو کروں گا لیکن اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ میرے پیارے، یہ آپ کی چاہت سے کام چلنے والا نہیں ہے،
ہونا وہی ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہونی ہے۔ یہ 15 دن فرمایا یہ صرف آپ کو اس وجہ سے لیٹ اور دیر کی کہ آپ نے انشاءاللہ کا لفظ نہ کہا۔ میرے پیارے پیغمبر یہی فرماتے رہے سأخبرکم غدا، کل تمہیں جواب دوں گا، کل تمہیں جواب دوں گا۔ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے سبق بھی دے دیا آئندہ ایسا نہیں کہنا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آ گئی، دنیا کائنات کو یہ سبق دیا فرمایا دنیا والوں میرے پیارے پیغمبر باوجود اس بات کے کہ عظمتوں والے ہیں، شان والے ہیں، کمال والے ہیں، آپ کی شان اور عظمت میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن دیکھو اتنی عظمتوں والا پیغمبر وہ بھی انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ تو کیا سمجھ آئی؟ جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ میرے رب کی شان یہ ہے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے جو کبھی بھولتا نہیں ہے، میرا رب بھولنے سے پاک ہے، جو بھول جائے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا، جو بھول جائے وہ کبھی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سبق بھی دیا، ساتھ میں سوالات کے جواب بھی ارشاد فرمائے، اور اس پوری بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے ساتھ اپنے پیغمبر کے لیے تسلی بھی نازل فرمائی سورۃ زحا۔ اور سورۃ زحا میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پیغمبر کا ذکر کیا، الفاظ سنیے گا، فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی۔ خالق کائنات فرمایا والضحا، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کو چاش کے وقت کی قسم ہے، ضحا کہتے ہیں چاش کا وقت، جب سورج مکمل طور پہ نکل آتا ہے، مکمل طور پہ طلوع ہو کے مکمل اس کی روشنی ہو جاتی ہے، فرمایا والضحا، میں اللہ تعالیٰ کو چاش کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور میں اللہ تعالیٰ کو رات کی قسم ہے جب چھا جائے، جب سیاہ رات ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کو اس کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میں اللہ تعالیٰ نہ تو آپ سے روٹھا ہوں، نہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر کا جمال دیکھیے گا، پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا کتنا خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر بنا کے بھیجا، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر سے تعلق اور اس پیغمبر کے ساتھ اپنا وہ جو خاص تعلق ہے اس کی وضاحت کے لیے قسمیں اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، میرے پیارے مجھے چاش کے وقت کی قسم، مجھے رات کی سیاہی کی قسم، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے دو معنی اور مطلب مراد یہاں بیان فرمائے، فرمایا پہلا مطلب اور مراد، فرمایا والضحا، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کو چاش کے ٹائم کی قسم، کیا مطلب؟ فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، وہ جو رات کی تاریکی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب چاش کا وقت آتا ہے سورج مکمل طور پہ واضح ہو گیا، دنیا کائنات سے سارے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیے۔ یہی بات ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا، میرے پیارے یہ آپ کے لیے سورج کی مانند ہے، جب وحی آ گئی آپ کے سامنے ساری باتیں واضح ہو گئی،
بھلا دیکھیں تو صحیح میرے پیارے، وہ جو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، ماں ودعک ربک وما قلی۔ میرے پیارے پیغمبر یہ بکواس کرتے رہے مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا، ان محمدا ودعہ ربہ وقلی، جس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رب کہتا تھا وہ رب اس کو چھوڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے پیغمبر مجھے ان ساری چیزوں کی قسم ہے میں رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا معنی مرادی معنی جو مفسرین کرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے والضحیٰ، وہ جو صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، چاش کے وقت تک سورج کی روشنی بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بڑی پیاری، اور ہر آنے والا ہر دیکھنے والا آدمی سورج کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، بڑی اس کی زندگی میں تازگی ہوتی ہے، جناب نیا دن آ گیا، نیا دن اور نئی روشنیاں دیکھنے کو ملی ہے۔ وہ جو سورج کو دیکھ کے خوش ہونے والے لوگ ہیں، میرے پیارے پیغمبر اس کا حسن سے متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہوں والضحیٰ، جیسے سورج چمکنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب چھا جائے، کیا مطلب؟ رات بھی سیاہ ہے، رات بھی تاریکی میں ہے، رات بھی کالی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی کالی زلفوں کی قسم ہے میرے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کی قسمیں، تیری زلفوں کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے، یہ جو اتنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال والا بنایا، بھلا اتنا خوبصورت چہرہ کوئی چھوڑنے کے قابل ہوتا ہے؟ اللہ ماں ودعک ربک وما قلی، میں نے آپ کو حسن و جمال دیا اور اتنا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت چہرے کبھی چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی کو اردو کے شاعر نے بیان کیا، شاعر کہتا ہے رات زلفوں سے کرے شوق اندھیروں کا سوال، رات زلفوں سے کرے شوق اندھیروں کا سوال، روشنی لوہے جبی سے مہتابہ مانگے۔ کہتے رات کو تاریکی ملی میرے پیغمبر کی زلفوں سے، اور چاند کو تابیانی ملی میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ چاند سا چہرہ، یہ چاند سا مکھڑا بھلا کیسے چھوڑنے کے قابل ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کا یہ حسن و جمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے پیغمبر کی خوبصورتی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میرے پیارے آپ جیسا خوبصورت چہرہ کبھی چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں ہجرت کی پہلا دن مدینہ منورہ میرے پیارے پیغمبر پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت جو استقبال کرنے والی بچیاں آئی ہیں ان کی زبان پہ جو ترانہ تھا اس کے الفاظ سنیے گا کہ انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کو کس طریقے سے ویلکم اور خوش آمدید کہا۔ کہتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پیارے پیغمبر کا استقبال کر رہی ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر وداعی نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جاری۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخر الزمان پیغمبر جس کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا خوبصورت بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھیجا ہے. وہ ہجرت کر کے ہمارے اندر آ پہنچائے. نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. اور ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمارے اندر آئے اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی پرورش میں جگہ عطا فرمائیے. اللہ اکبر. تو کہتی ہے طلع البدر علینا. میرے پیارے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ یہ جناب چودھری کا چاند ہمارے پاس آ گیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کو بیان فرماتے ہیں. کہتے چودھری کا چاند اور چودھری کی رات اور چاند بڑی اپنی خوبصورت کرنوں کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا جابر چلو یار آج دیکھتے ہیں یہ آسمان والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا وہ جو زمین والا چاند ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے. کہتے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو ڈھونڈتا ہوا جب مسجد نبی میں آیا. میرے پیارے پیغمبر مسجد نبی کے صحن میں تشریف فرما تھے اور میرے پیغمبر نے اپنے کندھوں مبارک پہ یمنی چادر سرخ دھاریوں والی یہ میرے پیغمبر نے اپنے اوپر کی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ایک نظر میں نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا اور دیکھتے دیکھتے میری نظریں تھک گئی اور پھر میں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے. دیکھتا رہا کافی دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کی روشنی یہ بھی میرے پیارے پیغمبر سے چہرے سے مانگی ہوئی ہے. اور الفاظ سنیے حدیث پاک کے. حضرت جابر فرماتے ہیں بار بار میں دیکھ کے یہ فیصلہ کیا فَإِذَا هُوَ احسن عندی من القمر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک چاند جیسا نہیں ہے. احسن عندی من القمر فرمایا اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اللہ اکبر. اور اردو کا شاعر کیا کہتا ہے؟ اردو کا شاعر کیسے اس بات کو بیان کرتا ہے؟ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور شاعر کہتا ہے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بنا کے نا جس قلم سے آپ کو بنایا وہ قلم ہی توڑ دیا کہ ہماری دکان میں آپ جیسا موتی وہ ایک ہی تھا کوئی اور میں اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. تبھی تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھ کے کیا تعریف فرماتا ہے. فرماتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عرب اسی شاعر نے ایک پنجابی کے شاعر نے حضرت حسان کی ان اشعار کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ایک پنجابی کا شاعر اس کے تاثرات اور جذبات سنیے گا. شاعر کہتا ہے کسے ماں ایو دیا سونا نہیں جڑیا جڑنا پیدا کر رہا کسے ماں ایو دیا سونا نہیں جڑیا
جڑا اپنی مرضی مطابق ہو بنیا سحبن نفاست تے پھلا دا صحرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہائے کر چھٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا تو یہ حسن و جمال میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے سوال کرتے ہیں اماں جی ذرا یہ بتائیے گا آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے اور اس میں حضرت یوسف کا حسن و جمال پڑھا ہے ذرا بتائیے گا اللہ کے پیغمبر زیادہ حسین ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بڑا آپ نے سوال کیا ہے آج میں آپ کو جواب دیتی ہوں فرماتے لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع قلوب علی الیدین کہتے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور مصر کی نسوانیت نے دیکھا ہوش کھو بیٹھی رب کا قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن جناب دیکھا یوسف کو بڑا حسین و جمیل پایا اور ہوش و حواس کھو بیٹھی کاٹنا تھا ان فروٹ اور پھلوں کو اور ہوش و حواس کھو بیٹھی اور کاٹ دیا اپنی انگلیوں اور ہاتھوں کو فرمایا یہ تو انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے لوامی زلیخا لو رأین جبینہ اگر وہ ساری کی ساری عورتیں اور زلیخا بھی میرے پیارے پیغمبر کے سارے حسن کو نہ دیکھتی صرف آپ کے جبین کے مقدس پر ایک نظر دیکھ لیتی لأثرن بقطع قلوب علی الیدین پھر ہاتھ نہیں اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن میں اور حضرت یوسف کے حسن میں فرق ہے فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتیں ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں ایمان قبول نہیں کیا ایمان قبول نہیں کیا ہوش و حواس کھو بیٹھی ایمان قبول نہیں کیا اپنے ہاتھ کاٹے لیکن اپنے پیغمبر کو وہ حسن و جمال دیا کہ دیکھنے والے ہوش حواس کھوئے نہیں بلکہ ہوش حواس واپس آئے ایمان بھی قبول کیا پھر انگلیاں نہیں اپنے پیغمبر کے نام پہ اپنے گلے کٹوا دیے تو یہ اپنے پیغمبر کو حسن و جمال دیا ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سب بولو زور سے بولے گا بھائی پتہ چلے کہ ماں کے حلالی بیٹے بیٹھے ہیں جی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ میں گھر میں موجود اور میرے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے نالین مبارک کو سلائی کر رہے تھے نالین جوتے مبارک آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک میں سوئی دھاگا لے کے اور اپنے جوتوں مبارک کی سلائی فرما رہے ہیں میں سامنے بیٹھی ہوں اور آپ علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہیں اچانک سے میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ جب سے میرے پیغمبر بیٹھے ہیں اس وقت سے میں آپ کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی اور فرماتی ہے آپ کے ماتھے مبارک پہ
وہ جو پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے آئے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ وہ موتیوں سے زیادہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ بڑی حیران ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ حیران کیوں نہ ہو، یہ جو آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے آئے یہ تو موتیوں کو بھی پیچھے خوبصورتی میں چھوڑ رہے ہیں، میں تو انہیں کو دیکھنے میں مگن ہو گئی، مجھے تو ہوش و حواس ہی نہ رہا کسی اور کام کا، میں تو صرف آپ کے دیدار میں لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، جب مسکرائے نا حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے تو کیا حسن تھا، جب مسکرائے تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کے نظر آئے۔ اللہ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو عرب کا ایک جاہل شعرا گزرا ہے زمانے جاہلیت کا ابو کبیر حزلی، اس نے وہ جو اشعار اپنی محبوبہ کے بارے میں کہے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ اس پہ سچے نہیں ثابت ہوتے، وہ آپ پہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کون سے اشعار ہیں؟ بتا عائشہ سنا تو صحیح وہ کون سے اشعار ہیں؟ حضرت عائشہ نے وہ اشعار پڑھے، فرمایا وہ مبرئ من کل غیر حیزۃ وفساد مرضیۃ وداء مہیل وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَّرْكِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میری محبوبہ ایسے ہے کہ اس کے قریب کسی قسم کی غلاظت نہیں جاتی، جب ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت بھی ہر قسم کی غلاظت سے پاک تھی، اور جب پیدا ہوئی ہے ماں نے دودھ پلایا تو تب بھی ہر قسم کے عیب سے پاک تھی۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهِ، جب میں اپنی محبوبہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں برکت كبرك العارض المتهلل، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یہ ماتھے کی لکیروں سے جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے یہ آسمان کی بجلی نے اپنی خوبصورتی انہی لکیروں سے حاصل کی ہے۔ کہتے یا رسول اللہ یہ اس پہ تو ثابت نہیں آتی، یہ آپ کے چہرے مبارک پہ یہ جو پسینے کے قطرے آئے یہی واضح ہوتا ہے برکت کا برق العارض المتهلل، یہ جو آسمان پہ چمکنے والا سورج ہے، چاند ہے، آسمان پہ چمکنے والی بجلی ہے، ان ساری چیزوں نے چمک یہ آپ کے پسینے سے حاصل کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سنیے گا محبت کا جملہ ہے، میرے پیارے پیغمبر کی حضرت عائشہ سے محبت، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما سررت منی کسرور من کے او کما قال، عائشہ مجھے شاعر کے الفاظ سے اتنا مزہ نہیں آیا جتنے آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کے مزہ آیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ محبت بھلے سارے الفاظ یہ بیوی کے لیے نہیں ہے جی، سارے دن جو باہر کی تھکاوٹ ہے، دوستوں کی طرف سے ناراضگی ہے اور ملنے والے سارے جو ہے نا وہ سارا غصہ جا کے ہم نے گھر میں بیوی پہ اتارنا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی۔ پیغمبر علیہ السلام یہ وہ عالمی پیغمبر ہے، وہ عالمی پیغمبر ہے کہ جنہوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں امت کو اپنا اسوہ حسنہ نہ پیش کر کے دکھایا ہو۔ ہر چیز میں، ہر چیز میں پیغمبر کی شان اور عظمت دیکھیں کہ اس پیغمبر نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک کوئی درمیان میں کچھ چھوڑا نہیں جس کا طریقہ نہ سکھایا ہو جی۔ حدیث پاک سنائے آپ کو اور پھر اس پر آج عمل بھی کرنا ہے، جا کے کریں گے نا عمل جی۔ یہ نہیں آخنا کہ استاد حسن الحق مرید بنانا پہ ہے، ٹھیک ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت پہ جی۔ ویسے مشہور نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند باہر سے اپنے گھر آتا ہے
اور بیوی نے اپنی حالت اور کنڈیشن اپنے خاوند کے لیے بن سنور کے بیٹھی ہوئی ہے. فرمایا جب یہ خاوند گھر آتا ہے اور بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا، بیوی کو دیکھ کے خاوند خوش ہوا، فرمایا اس کے خوش ہونے پر اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اپنے پاس نیکی لکھ دیتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور خاوند کے لیے بھی. اور دوسری حدیث بھی سنیے گا، فرمایا کہ جس وقت میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عرش پہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ سارے غصے جا کے گھر اتارنے، سارا کچھ جناب، جو بھی سارے دن کی تھکاوٹ ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے جناب کے بھائی ان کے بھی حقوق ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں. اور اتنے بھی حقوق ادا کرنے میں آگے نہ جائیں کہ آپ اپنے حقوق ان سے لے بھی نہ سکیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو بین میں چلانا ہے درمیان میں، لیکن اتنا بھی نہ سخت ہو جائے کہ ان کے حق بھی تلف کر دے، کہ وہ اپنا حق بھی آپ سے نہ لے سکے. تو میرے پیارے پیغمبر فرمایا عائشہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ کے یہ جو شاعر کے الفاظ ہیں نا اس میں مجھے مزہ نہیں آیا جتنا آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کے مجھے مزہ آیا ہے، جتنی مجھے خوشی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بے مثال عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام مابت کے گھر میں پہنچے. وہ ہجرت والی رات میں سفر شروع ہوا، ام مابت کے گھر پہنچے. میرے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں اور 2-3 آدمی ہیں. میرے پیارے پیغمبر پہنچے. ہمیں ابو بکر پوچھ یار ان سے کوئی کھانے کی چیز ہے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں، مفت میں نہیں لینا چاہتے، آپ سے خرید کے ہم استعمال کریں گے. بوڑھی ماں ہے، ام مابت کہتی ہے بڑے عجیب مہمان ہو، پہلی دفعہ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم مفت خورے نہیں ہیں، ہم تو خرید کے چیز کو استعمال کرنے والے ہیں، کسی کا حق اپنے اوپر باقی رکھنے والے نہیں ہیں. ام مابت کہتی ہے بڑا ہی مشکل وقت تھا، گھر میں کوئی چیز بھی کھانے کی نہیں ہے. میں نے کہا جناب آج تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو چند بکری ہے دودھ دینے والی وہ خاوند ساتھ لے کے چلا گیا ہے. پیچھے میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا نا وہ سامنے ایک کونے کے اندر چھوٹی سی بکری کھڑی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا یہ بکری فرمایا کوئی دودھ نہیں دیتی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ماں جی اگر اجازت ہو تو میں بکری کو ہاتھ لگاتا ہوں، میرے پاس لائیے گا. بکری کو لے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا دست مبارک بکری کی کمر پہ پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مولا تو ہی برکت دینے والا ہے، تیرے نام کے علاوہ کسی کے نام میں برکت نہیں ہے، تو اس میں برکت عطا فرما دے. ادھر سے میرے پیغمبر نے ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا. ہمیں لے آئے برتن آئے. میرے پیغمبر نے دودھ نکالا ہے. سب سے پہلے جو باقی مسافر کھڑے تھے ان کو میرے پیغمبر نے دودھ پلایا، پھر دودھ نکالا ابو بکر کو پیش کیا. میرے ابو بکر آپ پہلے پیے گا، اور آخر میں میرے پیارے پیغمبر نے دودھ پیا اپنا اور دودھ پی گئے. پھر دودھ نکالا اور فرمایا یہ ام مابت کے حوالے کر دو، یہ اس کے لیے، اس کے خامد کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے. میرے پیارے پیغمبر تو یہاں سے چلے گئے، آگے سفر کر گئے. پیچھے سے شام کو ابو مابت آیا. ام مابت کا خامد جیسے ہی گھر میں آیا ہے نا آگے پہلا اس نے سوال کیا آج تو گھر میں بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ کیا چیز گھر میں لائی ہو. اللہ اکبر. ام مابت کہتی ہے اور میرے سرتاج
آج ایک ہمارے گھر میں ایسا مہمان آیا کہ اس جیسا مہمان میں نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور یہ میرے پیارے پیغمبر کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے، جہاں بھی رکتے، جہاں سے بھی گزرتے، اپنی خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر کو ملنا ہوتا اور پتہ نہ ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر کس جگہ پہ موجود ہے، ہم مدینہ شریف کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خوشبو سے محسوس کر لیتے ہیں کہ ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں سے گزر کے گئے ہیں. ماں باپ نے اپنے خاوند کو اللہ کے پیارے پیغمبر کا تعارف کروایا اور پہچان کروائی کہ میں تجھے بتاتی ہوں کہ کون تھا وہ آنے والا مہمان. سنیے گا وہ الفاظ، پہلا لفظ کہتی ہے کہ یہ کان فخمن مفخما. اور میرے پیارے خاوند کیا تجھے بتاؤں، وہ اتنا عظیم آدمی تھا کہ اس کو دیکھنے سے ہی پتا چلتا تھا کہ یہ بڑا عظیم ہے. اس کی عزت اور شرافت اس کے وجود سے ٹپکتی ہوئی نظر آتی تھی. اطول من المربوع واکثر من المشذب. کہتے نہ تو اس کا قد بہت بڑا تھا نہ بالکل چھوٹا تھا بلکہ درمیانے کا کے مالک تھے. رجل الشعر اور گھبریانے بالوں والا تھا اور ازہر اللون اس کا رنگ انتہائی چمکدار تھا. واسع الجبین پیشانی مبارک انتہائی کشادہ تھی. ازج الحوائب اس کے ابرو بڑے خمدار تھے. فرمایا ادرج العینین اور اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، جو سیاہی تھی وہ بے حد سیاہ تھی، جو سفید جگہ تھی وہ انتہائی سفید تھی. بغیر سرمے کے بھی محسوس ہوتا کہ میرے پیارے پیغمبر نے سرما لگایا ہوا ہے. فرمایا ادرج العینین سہل الخدین. آپ کے رخسار مبارک نہ بالکل لٹکے ہوئے تھے نہ ساتھ میں چپٹے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت. فرمایا کسل لحیت داڑھی انتہائی گھنی تھی اس آدمی کی. معتدل الخلق اس کا سارے کا سارا وجود بڑا خوبصورت تھا. اور آخر میں کہتی ہے میرے پیارے تجھے کیا کیا میں اس کی تعریفیں کروں، کون کون سی چیز کو میں تجھے بتاؤں. فهو وسیم کسیم. وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسن و جمال کا مالک تھا. دنیا میں کوئی کہتا ہے یار میرے محبوب کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے زلفیں بڑی خوبصورت ہے، کوئی اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. محبت کہتی ہے وسیم کسیم. وہ ایسا خوبصورت تھا اس کی آنکھ کو دیکھتے تو باقی چیزیں بھول جاتے، اس کے چہرے کو دیکھتے تو باقی چیزیں بھول جاتے، ہاتھوں کو دیکھتے تو باقیوں کا حسن بھول جاتا. اس کو جس طرف سے بھی دیکھتے اس طرف سے وہ خوبصورت خوبصورت نظر آتا. یتلالہ وجہہ طلع القمر لیلۃ البدر. اور تجھے کیا بتاؤں میرے سرتاج، مجھے ایسے لگتا تھا وہ مہمان نہیں ہمارے گھر کے آنگن کے اندر چودھری کا چاند اتر آیا تھا. اذا تکلم رأیت النور یخرج من بین ثنایاہ. لیکن جب وہ بات کرتا تھا اس کی بات کرنے کا انداز ایسا کمال تھا جیسے ہی ہونٹ ہلاتا اس کے سامنے والے دانتوں سے خاص قسم کا نور نکلتا تھا. اللہ اکبر. غزوہ کے موقع پہ میرے پیارے پیغمبر کا دانت مبارک شہید ہوا نا، وہ درمیان سے ٹوٹا. صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ جو دانت ٹوٹا کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کو وہ ٹوٹا ہوا دانت جب آپ اپنا کبھی کبھی چہرہ مبارک مسکراتے نا وہ دانت نظر آتا، اس کی وجہ سے آپ پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آتے تھے. اللہ اکبر. ہاں من رآہ بدہتن ہابہ ومن خالتہ احبہ. کہتے اگر کوئی آدمی اس کو اچانک سے دیکھتا تو ڈر جاتا، اور جو اس کے قریب ہوتا تو اتنا خوبصورت تھا وہ بغیر ارادے کے اسے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا. اللہ اکبر.
تو یہ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا، حسن و جمال بھی بے مثال عطا فرمایا۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جس کو بھی نسبت ملی اس کا شان بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا۔ آپ کا لعاب مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا شان و عظمت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام بنایا کہ اس جیسا لعاب کسی کو بھی نصیب نہ ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر کا پسینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا اعلیٰ بنایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے ہیں اور آپ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آیا، حضرت ام سلیم جلدی جلدی آئی اور آپ کے پسینے کو جذب کر کے ایک بوتل اور شیشی میں ڈال رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی اور میں ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خوشبوئیں نہیں خرید سکتے، بڑی مہنگائی ہے، ہوٹل کا وقت ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں میں آپ کے پسینے کو اسی طرح اکٹھا کر لیتی ہوں، وہ جو ایک دو قطرہ میرے پاس آتا ہے میں اس کو اپنے پاس تیل میں ڈال لیتی ہوں۔ جب بھی کوئی خوشی کا وقت آتا ہے، جب بھی جمعے کا دن یا عید کا دن آتا ہے میں اسی سے اپنی اولاد کو ایک ایک قطرہ لگا دیتی ہوں۔ تو میں ہر آدمی روک روک کے پوچھتا ہے اور یار بتاؤ تو صحیح یہ خوشبو لی کہاں سے آپ نے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے پیغمبر کا پسینہ بھی آنا، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی آنا، پسینہ بھی آنا، مدینہ بھی آنا۔ میرے پاک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک شاعر بیان کرتا ہے، وہ نبی کا شاعر کہتا ہے بِطِيبِ رسول اللہ طاب نسیمها، بِطِيبِ رسول اللہ طاب نسیمها، فما المسک والکافور والسندل والرطب۔ کہتے دنیا کائنات کی جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، چاہے کستوری ہے، چاہے کافور ہے، چاہے سندل ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک نے میرے پیارے پیغمبر کے پسینے سے خوشبو ادھار مانگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور ادھر میرے پیارے پیغمبر کا وجود مبارک صحابہ کرام نے قبر میں دفن فرمایا۔ حضرت اماں فاطمہ، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی جدائی کو بیان فرماتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صبت علیہ مصائب الليل والنہار، صبت علیہ مصائب الليل والنہار، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ کہتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دنیا سے جانے کی وجہ سے جو میں فاطمہ پہ دکھ اور تکالیف آئی ہے اور جو میں نے اتنی تکالیف سہی ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ سورج چمکتا ہوا وہ تکالیف اس سورج پہ آ جاتی تو وہ دن دہاڑے رات کا سما ہو جاتا، سورج چمکنا ہی بھول جاتا۔ اب دوسری بات کیا ذکر فرما رہی ہے؟ کہتی ہے ماذا علی من شمت بتا مدا، ماذا علی من شمت بتا مدا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ کہتے میرے ابا جان کی، میرے پیارے ابا جان کی قبر مبارک یہ سامنے ہے، میں قبر مبارک سے ایک ریت کی مٹھی بھر کے کھڑی ہوں، فرماتے آج دنیا کائنات کے لوگوں اس ریت میں سے، اس مٹی مبارک میں سے جو خوشبو آ رہی ہے، آؤ ذرا بتاؤ اس جیسی خوشبو کسی نے آج تک سونگھی ہو؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اس لیے کہ اس کی نسبت میرے پیغمبر کے ساتھ لگ گئی، اس مٹی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ایسا خوشبودار بنا دیا، فرمائیں کہ دنیا کائنات کی مہنگی سے مہنگی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی جائیے گا روزہ اطہر کے قریب یہ آج بھی اشعار عربی کے وہاں لکھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے نفسی الفداء بالقبر انت ساکنہ۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں جاتے ہیں نا، ان چیزوں کو دیکھنے کی خبر ہی نہیں ہوتی، کیا آس پاس میں لکھا کیا ہوا ہے،
جی ادب کیا ہے، احترام کیا نہیں، انہیں اپنی وہاں جا کے بےمانیاں سوجی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیا کہتے ہیں عربی کا شاعر، اور آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نفسی الفداء بقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہتے ہیں اس قبر کے اندر جو ساکن ہے، جو سویا ہوا ہے، نفسی الفداء، اس پہ میری جان قربان ہے، اللہ اکبر، اس پہ میری جان قربان ہے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس لیے کہ اسی قبر کے اندر پاکیزگی بھی، اسی قبر کے اندر جود و کرم کو بھی دفن کر دیا گیا ہے۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظم، یا خیر من دفنت فی القاع اعظم، فطاب من طیبہن القاع والاکم۔ آپ کا وجود اطہر ساری دنیا کائنات کے وجودوں سے پاک ہے، سب سے اعلیٰ اور برتر ہے پاکیزگی کے اندر۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے میدان ہیں، بڑے بڑے ٹیلے ہیں، ان پر طرح طرح کی خوشبوئیں بکھیرنے والی مختلف چیزیں ہیں، لیکن دنیا کائنات کی ساری خوشبوئیں آپ ہی کے وجود مبارک کی وجہ سے خوشبو دے رہی ہیں، اللہ اکبر۔ جی تو یہ میرے پیارے پیغمبر کا جمال تھا۔ یہ میں نے خاص ایک ٹاپک اس لیے رکھا کہ ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، دوسرا پھر خواہ سے نا پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ جی ہر وقت ایک ہی بات جی توحید کے علاوہ نہیں اور کچھ آتا نہیں، پیغمبر کے حسن کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، پیغمبر کی شان کو مانتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ہم مانتے ہیں تو نہیں مانتا، کیوں؟ ہم وہ مانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان کی۔ پھر یہ جو اتنا جلال اور حسن عطا فرمایا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کتنے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے حسن اور جمال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مشہور واقعہ ہے، آئے نا کہتے میں دیکھو تو صحیح جا کے یہ پیغمبر ہے کیسا، آگے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گیا، دیکھتے ہی رہ گیا، اور کہتے ہیں میرے دل نے یہ تسلیم کیا کہ یار ساری باتیں چھوڑیں، اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے،